کیا آپ جانتے ہیں کہ رجب بٹ نے اچانک پاکستان کیوں چھوڑ دیا؟ کس نے رجب بٹ کو کہا واپس آیا تو مار ڈالیں گے؟ رجب بٹ کے گھر پر فائرنگ کس نے کروائی؟ کیا رجب بٹ کا توہین صحابہ والا بیان اس کی بربادی کی وجہ بنا؟ کیا رجب بٹ نے خود پر حملے کا ڈرامہ کیا یا یہ سب سچ تھا؟ ایک پرفیوم نے رجب بٹ کو زندگی موت کے دکھانے پر لا کھڑا کیا۔ کیا رجب بٹ اب بھی پاکستان واپس نہیں آئے گا؟ سچ کیا ہے رجب بٹ کا بیان، دھمکیاں، فائرنگ اور فرار کی مکمل کہانی آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ رجب بٹ کیوں چھوڑ گیا پاکستان؟ مکمل کہانی، دھمکیاں، الزامات، ملک بدری اور غیر ملکی زندگی کا انکشاف۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک مشہور یوٹیوبر رجب بٹ کی، جس نے نہ صرف پاکستانی یوٹیوب انڈسٹری میں ہلچل مچائی بلکہ اب اس کے پاکستان چھوڑنے کی خبریں ہر طرف وائرل ہو رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ رجب بٹ جیسے سپر سٹار کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا؟ کیا واقعی اس پر جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں؟ رجب علی بٹ ایک مقبول یوٹیوبر اور ولاگر ہے جنہوں نے 2023 میں رجب فیملی کے نام سے یوٹیوب چینل شروع کیا۔ اس نے اپنی زندگی، اپنی فیملی، شادی، پرینکس اور لائف سٹائل ویڈیوز کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ اس کا انداز، بول چال اور فیملی فرینڈلی کنٹینٹ عوام میں بے حد مقبول ہوا، یہاں تک کہ وہ 7.3 ملین سبسکرائبرز اور 2.3 بلین ویوز حاصل کر چکا تھا۔ 2024 میں اپنی شادی کی تقریب کے دوران اس نے ایک ویڈیو میں زندہ شیر کے بچے کو دکھایا، جس پر محکمہ وائلڈ لائف نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف جرمانہ عائد کیا بلکہ جانور کو بھی تحویل میں لے لیا۔ اس ویڈیو نے کافی تنقید اور قانونی توجہ حاصل کی۔ رجب بٹ کی جانب سے 295 کے نام سے پرفیوم لانچ کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ توہین مذہب کے مشہور سیکشن 295 سے متاثر ہو کر نام رکھا گیا ہے، جو پاکستان میں ایک حساس موضوع ہے۔ اس کے نتیجے میں مذہبی جماعتوں نے سخت احتجاج کیا، FIR درج ہوئی اور رجب بٹ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ رجب بٹ نے ویڈیو پیغام میں معافی مانگی اور کہا کہ یہ غیر ارادی غلطی تھی۔ رجب بٹ نے ایک لائیو سیشن میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں مختلف ذرائع سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اور ان کی فیملی بہت خوفزدہ ہیں اور والدہ کی اجازت کے بغیر اب کوئی بھی ولاگ اپلوڈ نہیں کرے گا۔ رجب بٹ نے واضح کیا ہے کہ اگر میں ویڈیو بناؤں گا تو صرف اور صرف والدہ کی اجازت سے، اور فی الحال ولاگنگ بند کر دی ہے۔ 2025 میں رجب بٹ نے خاموشی سے پاکستان چھوڑ دیا۔ ذرائع کے مطابق وہ متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب میں مقیم ہے، تاہم درست ملک کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ فی الحال صرف ٹک ٹاک لائیو میں موجود رہیں گے اور یوٹیوب پر کوئی نیا ولاگ نہیں ڈالیں گے۔ پاکستانی عوام میں رجب بٹ کے اس فیصلے پر ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ کچھ نے ان کی حمایت کی اور کہا کہ جان بچانا سب سے ضروری ہے، جبکہ کچھ نے ان پر الزام لگایا کہ وہ سب شہرت کے لیے کر رہے ہیں۔ 295 جیسے حساس نمبر کو پرفیوم کا نام دینا خود مسئلے کو دعوت دینا ہے۔ جان بچانے کے لیے اس نے عوام سے معافی مانگی۔ ان کی والدہ نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے، اب یہ التجا ہے کہ اسے دوبارہ موقع دینا چاہیے۔ یہ بیان بہت دل کو چھو لینے والا تھا اور مداحوں کی بڑی تعداد میں اس پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ بیرون ملک میں رجب بٹ نے خود کو سوشل میڈیا سے الگ کر لیا ہے۔ اب وہ محدود سرگرمیوں تک محدود ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ولاگنگ سے عارضی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے۔ ان کے مطابق وہ اب صرف ٹک ٹاک لائیو پر ہی نظر آئے گا۔ فی الحال اس کے واپسی ممکن نہیں لگتی جب تک اس کے خلاف قانونی کارروائی مکمل نہ ہو جائے۔ سیکیورٹی وجوہات بھی بڑی رکاوٹ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر وہ مکمل معافی حاصل کر لے یا اس پر سے الزامات ختم ہو جائیں تو وہ واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ رجب بٹ کی کہانی میں ہر نوجوان کے لیے سبق ہے۔ کنٹینٹ بناتے وقت مذہب، قانون اور معاشرتی اقدار کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہوئے اگر اخلاقیات بھول جائیں تو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ 295 جیسے الزام کے تحت عدالتی کارروائی کافی پیچیدہ اور حساس ہوتی ہے۔ اگرچہ رجب نے معافی مانگ لی، پھر بھی جب تک عدالت انہیں کلین چٹ نہ دے تب تک وہ قانونی طور پر محفوظ نہیں۔ عوام کی رائے تقسیم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معافی کافی ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ معافی مسئلے کا حل نہیں۔
قانون سب کے لیے برابر ہے۔ سوشل میڈیا پر سروے میں 50% اس کے فیور میں تھے اور 50% اس کے خلاف۔ اب اگر آمدنی کی بات کی جائے تو یوٹیوب سے آمدنی 1.6 ملین سے 4.6 ملین روپے ماہانہ ہے۔ رجب بھٹ کے مطابق ان کی ماہانہ آمدنی تقریباً 3.5 کروڑ روپے بنتی ہے، جس میں یوٹیوب، برانڈ، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پارٹنرشپ پر شامل ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔